مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور یہ کہا کہ آپ مجھ سے یہ معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ ظاہری حیات میں ہیں تب تک آپ نبی ہیں، اور آپ کے وصال کے بعد پھر میں نبی رہوں، اور یہ نہیں تو پھر آپ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ اللہ اکبر۔ مسلمہ کذاب نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھ کر خط بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مسلمہ کذاب کے نام لکھا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا، مجھے نبوت اللہ نے دی ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہ خط لکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ تمام صحابہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس خط کو لے کے ظالم جابر مسلمہ کذاب کے دربار میں جائے۔ جیسے ہی آپ کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول پڑے۔ آپ کے منہ میں کھجور تھی، آپ کھجور کھا رہے تھے، جلد بازی میں وہ کھجور منہ سے اڑ کر صحابہ کا جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں ان کے منہ پر اڑی، ان کے چہرے پر اڑی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اے مسلمہ، صحابی نے کہا کہ حبیب تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا آہستہ سے کہو۔ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، میں نے جلدی اس لیے کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کی ڈیوٹی لگ جائے اور میں اس کام کے لیے رہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نیزہ دیا۔ میں آپ کو ایک بات کہتے ہوئے گزروں، یہ وہی حبیب بن زید ہے جو بہت ہی غریب ہے، آپ کے 11 بچے ہیں اور آپ مدینے کی گلیوں میں کھجور بیچا کرتے تھے، آپ کمزور تھے، لاغر تھے جسمانی حالات سے، لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظالم و جابر کے پاس خط کے لیے بھیجنے کے لیے آپ کو جب روانہ کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا اور تیز رفتار گھوڑا دیا اور کہا اے حبیب ڈٹ کر جانا، ڈٹ کر جواب دینا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے حبیب بن زید کو دیکھا تھا، کبھی ہم نے وہ روب نہیں دیکھا تھا، کبھی ہم نے وہ تیور نہیں دیکھا تھا، کبھی ہم نے چہرے پر وہ جلال اور وہ روب نہیں دیکھا تھا۔ جو ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزہ دینے کے بعد، گھوڑا دینے کے بعد اور روانگی کے وقت ہم نے دیکھا، حضرت حبیب بن زید نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سر جھکا کر، نظریں جھکا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول میں بالکل ڈٹ کر جواب دوں گا۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت زید چل دیے، اور جیسے ہی جب مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو جو وہاں پہ دربان تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو جیسے ہی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، آپ نے بڑی زور سے
نیزہ پھینکا اور اسی جگہ پر گاڑ دیا۔ مسلمہ گھبرا گیا، ڈر گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور آپ وہاں پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ایسی روب اور شان سے کھڑے ہوئے جیسے کہ کوئی بڑا دلیر کھڑا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا غازی کھڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اور کیوں نہ ہو، رسول کا چاہنے والا، رسول کا صحابی غازی ملت ہوا کرتا ہے۔ رسول کے صحابہ کرام کو وہ جذبہ شہادت تھا، وہ جذبہ شہادت کا وہ جوش، وہ خروش تھا کہ وہ کبھی بھی جہاد کے لیے، وہ کبھی بھی اس قسم کے کام کے لیے، کبھی بھی ان کے دل میں خوف نہیں تھا، ان کے دل میں کبھی ڈر نہیں تھا۔ مختصر یہ ہے کہ جب مسلمہ نے دیکھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ آپ کون ہو؟ حضرت حبیب نے کہا کیا تجھے میرے چہرے سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ ہمارے چہرے بتا دیتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، اور تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں۔ خیر، مسلمہ نے کہا کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی دلیری سے اس خط کو مسلمہ کے ہاتھ میں دیا، اور اس وقت کا اور بادشاہوں کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ جب کوئی بھی خط آتا تو بادشاہ نہیں پڑھتے بلکہ کوئی اور وزیر یا کوئی اور سپاہی دربار کے سامنے اس خط کو پڑھ کے سناتا۔ خیر، وہ جب وہ خط پڑھ کے سنایا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو کذاب ہے، اور کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ۔ یہ اس وقت اس بات کو بہت ہی ناگوار سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی جب دربار کے سامنے مسلمہ کو کذاب کہا، اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری، وہ آگ بھگولا ہو گیا، اسے غصہ آیا، اور وہ بہت ہی تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا اور کہنے لگا تمہارے نبی نے مجھے کذاب کہا۔ میرے دوستو، اگر یہ بات 4 کمرے کے دیوارے میں ہوتی تو چل جاتی، لیکن یہ بادشاہ، یہ مسلمہ جو سر سے پیر تک تکبر کا بھرا ہوا، گھمنڈ کا بھرا ہوا، اسے یہ کیسے گوارا ہوتا کہ لوگوں کے سامنے مجھے جھوٹ کہا گیا، مجھے کذاب کہا۔ تو مسلمہ نے کہا کہ تمہارے نبی نے مجھے کذاب کہا، تمہارا اس میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیے۔ آپ نے فرمایا تو میرا خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال نہیں، میرے نبی نے جو کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو جھوٹا ہے۔ اگر تو 7 سمندر سے بھی اپنے آپ کو دھل لے تب بھی تیرا جھوٹ دھل نہیں سکتا۔ یہ بات اسے ناگوار گزری، وہ آگے بڑھا اور کہا بول تیرا کیا بچار ہے؟ بولے پھر تو مجھے آزما رہا ہے، میرا وہی کہنا ہے جو میرے نبی نے کہا وہ حق ہے۔ وہ غصے میں آ گیا اور تکبر میں اس نے تلوار کھینچی اور ایک ایسا وار کیا جو حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ ایک ہاتھ کٹنے کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ مسلمہ نے کہ بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ پھر آپ نے کہا بے وقوف، پھر تو مجھے خیال پوچھتا ہے؟ میرے نبی نے جو جھوٹ تجھے لکھ دیا ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ پھر وہ آگ بھگولا ہو گیا اور پھر اس نے تلوار چلا دی، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ پوچھنے لگا، پھر آپ نے یہی جواب دیا، کہا اب میں تیری گردن مار دوں گا، تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ کے سینے پہ مسلمہ کذاب سینے پہ چڑھ گیا اور تلوار کو آپ کے گلے پہ رکھ دی، اور پھر کہا بول اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو پھر حبیب بن زید نے کہا تو نے ہمیں احد میں دیکھا، تو ہمیں احد سے لے کے خندق تک
तमाम जंगों में तूने हमें देख लिया, फिर भी तू हमें आजमा रहा है। हमारा वही फैसला है, हमारा वही कहना है जो हमारे नबी ने कहा, इसलिए कि सूरज की दिशा बदल सकती है, जमीन और आसमान एक हो सकता है, लेकिन हमारे नबी की बताई हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हमारे नबी ने, पैगंबर इस्लाम ने, मोहम्मद अरबी ने तुझे झूठा कहा है तो तू झूठा है बस। और वो आग भगोला हो गया और एक उसने ऐसा वार कर दिया जो आपका सर तन से जुदा हो गया। मेरे दोस्तों, वहाँ पे एक दरबारी जो था, जो बाद में इस्लाम ले आए, उन्होंने तमाम बाद में रिवायत की है, और जैसे ही आपका सर तन से जुदा हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से अश्क जारी हो गए, आपका चेहरे मुबारक सुर्ख हो गया। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मामला है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब को शहीद कर दिया गया है और अल्लाह तबारक व ताला ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दिल में जो जोश जिहाद था और जो शहादत का जज्बा था और जो शहादत का जाम नोश फरमाने का जो उनमें जज्बा था, आज हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अफसोस है, आज मैं देख रहा हूँ लोग बड़े बड़े अपने आप को मुजाहिद के और लश्कर इस्लाम के न जाने कैसे कैसे अलकाब से नवाज रहे, और एक आवाम जो कम पढ़ी लिखी आवाम है, जो कम समझ रखने वाली आवाम है, वो उनका नारा लगा रही है। मेरे दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, अफसोस है अगर हम गाजी हैं तो हमारा काम भी गाजी होना चाहिए। अगर हम गाजी हैं, अगर हम सालार गाजी हैं, सालार इस्लाम हैं, तो हमारा काम भी सालार इस्लाम होना चाहिए। और ये अलकाम मिलते कब हैं? गाजी इंसान को कब कहा जाता है और सालार इस्लाम का सालार इंसान को कब कहा जाता है, कब उसको ये लक़ब मिलता है? मेरे दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे दोस्तों ये आखिरी वक्त है। आज तो लोग अपने मुरीद ही मुर्शद को, अपने मुरीद ही उस्ताद को, अपने मुरीद ही पीर को लक़ब दे देते हैं और नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इस पर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, बस मेरे इशारे आप समझ गए होंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज भी हो गर इब्राहिम सा इमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।